الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورہ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر کمال والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے پیارے کمال والے۔ اللہ نے چیزوں میں نفع اور نقصان کا مادہ رکھا ہے، چیزیں بھی نفع دیتی ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی۔ ذکر تھا پہلے بتوں کا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ان سے شفاعت کی امید رکھنا کہ کل قیامت کے دن وہ فائدہ دیں گے یا دنیا میں ان سے کوئی فائدہ ہوگا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ سارے مل کر جتنے بھی بت ہیں کچھ نہیں کر سکتے، جو ان کو پوجتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔ ان بتوں نے ہرگز نہیں کہا کہ ان کو پوجا جائے۔ قیامت کے دن بتوں کی پوجا کرنے والے بہت ہی برے حال میں ہوں گے، اور بتایا گیا کہ ایمان والے
اللہ کی عطا سے جنت میں داخل ہوں گے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اوپر کو ایک رسی تانے اور پھر اپنے آپ کو اس سے لٹکا لے، یعنی پھانسی دے دے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی دنیا میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا، اور آخرت میں بھی دنیا میں ان کے دین کو غلبہ ملے گا، ان کے غلاموں کی عزت ہوگی۔ آخرت میں اللہ تعالی اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا، وہ شفاعت کا تاج پہن کر اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ کوئی جتنا مرضی چاہے جل بھن جائے، کچھ کر لے، وہ اللہ کے حبیب کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، راہ دیتا ہے۔ آپ کو پہلی آیتوں کے بارے میں سنا چکا ہوں، مزید تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آج بھی وہ لوگ جو حق، سچ، راہ ہدایت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کے بارے میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی شان گھٹائیں یا ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں یا سوچیں، ایسے لوگ اللہ کے نبی کا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں۔ مثال میں نے آپ کو دی تھی، سورج کو جتنی مرضی آپ نامناسب باتیں کرتے رہیں، اس کی چمک میں فرق آتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ان کے غلام دنیا میں پھلیں پھولیں گے، اس لیے کوئی بھی لاکھ منصوبے بنا لے، وہ میرے نبی کی تعریف کا سلسلہ ختم کر سکتا نہیں۔ یہ اللہ کی شان، اللہ کی عطا ہے کہ جو اس کے حبیب کی تعریف کرے خود تعریف والا ہو جاتا ہے، تو جو تعریف روکیں گے ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ اس حوالے سے متعدد بات گفتگو ہوئی ہے، مثالیں سامنے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، میں آپ لوگوں میں سے ہزاروں کا مجمع ہو، میں پوچھ لوں فلاں دور میں فلاں علاقے کا حاکم کون تھا، حکمران کون تھا، کوئی تاریخ کا پڑھنے والا شاید اکا دکا جانتا ہو، اس کو بھی یاد نہیں ہوگا، اور وہ کہے گا مجھے یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے۔ لیکن نبی پاک کے غلاموں کو آج بھی دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، ان کی محبت رکھتی ہے۔ میں پاکستان کی مثال دے دوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ لاہور میں آرام فرما ہیں۔ آپ کو 950 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دنیا میں پردہ فرمائے، دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ 465 ہجری آپ کا سن وفات بتایا جاتا ہے۔ غوث پاک 470 میں پیدا ہوئے، 5 سال کے بعد داتا صاحب کے۔ اس وقت لاہور میں کیا تھا، اس درمیان کتنے بادشاہ بدلے، کسی کو نام تک نہیں پتا، مگر میرے داتا کا نام آج تک روشن ہے، کیونکہ وہ نبی کے غلام ہیں، ان کے شہزادے ہیں۔ تو جو نبی کی تعریف کریں، نبی سے وابستہ ہو جائیں، عزت پاتے ہیں۔ تو ہم ذہن میں رکھیں کہ جو ان کا نام کم کرنے کی کوشش کرے گا خود کم ہو جائے گا،
میرے نبی کے ذکر کو اللہ نے اونچا کیا ہے، کوئی نیچا کر سکتا نہیں۔ یہ اہم بات ہے، ذہن میں ہمیں نقش رکھنی چاہیے۔ یہ جن لوگوں کو جلن ہوتی ہے، کئی دہو ما یغیظ کے الفاظ آئے، نہیں پسند آتا ذکر، تو یہ اس حوالے سے کہا کہ وہ جتنا مرضی جلتے بھنتے رہیں، منہ بناتے رہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہیں، ان کو اگر ذکر مصطفیٰ پسند نہیں تو وہ یاد رکھیں کہ وہ اس ذکر کو روک سکتے نہیں۔ اب بات ہے قرآن کے نزول کی، اور اللہ فرماتا ہے، اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا، روشن آیتیں۔ قرآن کے حوالے سے ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ یہ سارا قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے نازل فرمائے یہ ان سب کا جامع ہے۔ کون سی بات ہے جو اس میں نہیں؟ ہاں، ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کا جتنا سینہ کھول دے اس پر اتنے ہی اس کے انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ علماء نے بہت کچھ لکھا تفسیروں کے حوالے سے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس نے پورا بیان کر دیا ہے۔ قیامت تک تفسیر قرآن ہوتی رہے گی، کوئی اپنی رائے بیان کرے یا اپنی رائے سے تفسیر کرے، ان کا ذکر نہیں میں کر رہا ہوں۔ ان کے لیے تو حدیث شریف میں واضح بیان کہ من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں نہیں جی الفاظ یوں نہیں ہیں، مراد یوں ہے، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معنی ملا ہے وہ آج اگر کوئی بدلتا ہے، اپنی رائے بیان کرتا ہے، تو اس کی رائے کسی اہمیت کے لائق نہیں۔ ہاں، قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے اور وہ بات صحیح ہوگی تو ضرور سنی جائے گی۔